الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح ماہ رمضان مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 5واں روزہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 6 روزے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری اس نشریات کے ذریعے ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف گھر بیٹھے حاصل کر سکیں گے۔ آج آپ کے سامنے ابتداً جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے شارٹ کٹ کے نقصان دہ، یعنی شارٹ کٹ کیوں نقصان دہ ہے، اور آج کل ہمارے بالخصوص نوجوان راتوں رات ترقی پانے کے لیے شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، اگر معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، احباب میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی اور کی دیکھا دیکھی چاہتے ہیں کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں، اور جب راتوں رات امیر بننے کی خواہش جاگتی ہے یا جستجو ہوتی ہے یا آرزو ہوتی ہے تو پھر بندہ کوئی بھی غلط راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر فلاں نے 25 سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے تو میں 25 دنوں میں وہ مقام حاصل کر لوں۔ اسی طرح اسپورٹس میں ہے، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی لیجنڈ بنا ہے 25-30 سالوں میں تو میں 2-2.5 سالوں میں بن جاؤں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو فن ہے میں اس فن میں راتوں رات ترقی کر جاؤں اور مقابلہ کروں اس سے جو 40 سال سے اس فن میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ٹیکنالوجی نے چیزوں کو شارٹ کر دیا ہے، ریڈیوس کر دیا ہے، وقت کو کم کر دیا ہے، لیکن جو آپ کی سروسز ہیں، جو آپ کی ایفرٹس ہیں، جو آپ کی جدوجہد ہے، جو آپ کی کوشش ہے، وہ وقت مانگتی ہے۔ پھر یہ کہ جب دنیا میں آپ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں اپنی پہچان کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے۔ آپ کا چہرہ جو ہے وہ لوگوں میں روشناس ہوگا، اس میں ٹائم لگے گا، اس میں وقت لگے گا۔ آپ کے مزاج کو لوگ سمجھیں گے، اس میں وقت لگے گا۔ مثال کے طور پر آپ ایک بہترین اور کامیاب بزنس مین اور تاجر بننا چاہتے ہیں،
آپ ایکسپورٹرز بننا چاہتے ہیں, امپورٹر بننا چاہتے ہیں, یا لوکلی آپ بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہیں, تو مارکیٹ میں آپ کا امیج بہتر ہونے میں, آپ کی امیج بلڈنگ میں, آپ کا ایک تشخص قائم ہونے میں ٹائم لگے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی نے 30-40 سال محنت کی, یا کسی کے والد نے 30-40 سال محنت کی, بیٹے نے بھی 30-40 سال محنت کی, یہ 70-80 سال پر محیط جو محنت ہے میں اسے 2-4 سال میں زیر کر دوں اور خود آگے آ جاؤں, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے پاس یقیناً ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں لوگ بہت جلدی آگے بڑھ گئے, لیکن اس کو ہم شارٹ کٹ نہیں کہیں گے. ان کے دماغ کی تیزی, ذہن کا صحیح استعمال, ٹیکنالوجی کا استعمال, یا انویسٹمنٹ کی فراوانی, یا اچھی ٹیم کا ملنا ہو سکتا ہے. ہمارے میڈیا میں بھی یہی ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں کل پرسوں سے آیا ہوں, ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, یا ہوسٹنگ کر رہا ہوں, یا کوئی اور کام کر رہا ہوں, پروڈیوسر ہوں, ڈائریکٹر ہوں, کیمرہ مین ہوں, تو میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں جس مقام تک پہنچنے میں کسی کو 20 سال لگے ہیں, کسی کو 30 سال لگے ہیں, کسی کو 25 سال لگے ہیں. ہمارے ہاں جب پی ٹی وی کا دور تھا, بلیک اینڈ وائٹ کا, اس زمانے سے جو لوگ آ رہے ہیں اس میڈیا میں, یقیناً آج اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا ہے. اگر میں اور آپ آج محنت کر کے 2-4-6 سالوں میں کچھ مقبولیت حاصل کر بھی لیں تو ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. پھر ایک تجربہ ہوتا ہے, ایک کوالٹی ہوتی ہے, اس کوالٹی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اسی طرح سے آپ سارے شعبوں کو دیکھتے جائیں تو آپ شارٹ کٹ کے جو متلاشی ہوں گے, یا شارٹ کٹ کے ذریعے جو لوگ ترقی پانا چاہتے ہیں, ان میں یہ ہوگا کہ وہ پھر بڑوں کا ادب نہیں کریں گے. وہ چاہیں گے کہ ہم اپنے تئیں اپنی طاقت, اپنی قوت کو ایسا بنائیں, اپنے معیار کو ایسا بنائیں کہ ہماری عزت ہو اور کسی اور کی عزت نہ ہو. یہ دیکھیے, یہ ٹرانسمیشن میں ابھی آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ان کا نام ہو جائے. ان کو بھی دیر لگے گی, کچھ دن اور ان کو کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا آج سے 5-6-7 سال پہلے کبھی پرندے نہیں ہوتے تھے ٹرانسمیشن میں, اب پرندے بھی آ گئے ہیں. تو وقت لگتا ہے ہر چیز کو, جدت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی, محنت کرنے کی, ہمارے نوجوانوں کو کوشش و جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف. آؤ بات کریں میں مسلم قومیت کا نظریہ, نبیوں کی باتیں. حضرت شیس علیہ السلام, احتیاط لازم ہے میں بالوں کا گرنا اور خشکی کے موضوع پہ گفتگو ہوگی. افطار مزیدار میں بنے گا ترکش پیزا پٹ اور پائنیپل ڈیلائٹ جو شیف اسد بنائیں گے. رمضان پاکستان میں آج این جی او میں ہوں گے سیلانی ویلفیئر, اور ساتھ ساتھ عالم ٹائم اور ورفانہ کا ذکر میں گداگر یعنی فقیر جو مانگنے آتے ہیں, گداگری کا بڑھتا ہوا رجحان. رونق افطار میں مفتی غلام دستگیر صاحب سورہ کافرون کی فضیلت بیان کریں گے. آخر میں دعا ہوگی, اذان مغرب براہ راست دی جائے گی.